السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترمہ صدر صاحبہ، منصفان محفل اور معزز سامعین، انسانی زندگی جہد مسلسل اور جرأت رندانہ سے عبارت ہے۔ اس کارزار حیات میں وہی شخص آگے بڑھنے کا حق رکھتا ہے جس کے عزائم میں پہاڑوں کی بلندی ہو، سمندر کی وسعت ہو، آسمانوں کی اٹھان ہو اور شاہین صفت حوصلہ۔ تمہیدی نکات کے تناظر میں شہری سیاست کے افق پر ایک طائرانہ نظر ڈالی جائے تو ایک ہی نام ابھرتا ہے اور وہ ہے مرحوم ساقی نہال احمد۔ جی ہاں، وہی نہال احمد جس کے لیے شاعر مشرق کا کلام بھی یوں گواہی دیتا ہے کہ آئین جواں مردہ حق گوئی و بے باکی، آئین جواں مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبائی۔ شریکان بس 29 فروری سن 2016 کی اولین ساعتیں اہل مالیگاؤں کو مغموم کر گئی، ہر آنکھ کو اشکبار کر گئی جس دن اللہ نے اپنے اس شعر کو اپنی جوار رحمت میں بلا لیا۔ ہم سے جدا ہوا وہ مگر کس ادا کے ساتھ، ہم سے جدا ہوا وہ مگر کس ادا کے ساتھ، یادوں کا ایک گاؤں سا دل میں بسا گیا۔ قدوائی روڈ کا چپا چپا ہو یا خیابان نشاط چوک کے باکڑے، مشاورت چوک کا ایک ایک نکڑ ہو یا فتح میدان کا انسانی سروں کا سیلاب یا پھر جیلانی چوک کی تنگ و تاریک گلیاں، ہر ایک گواہ ہے ساقی نہال احمد کی حق گوئی و بے باکی کی، ہر ایک گواہ ہے ان تمام تحریکات کی کہ جب ساقی نہال احمد ببانگ دہن اپنی یہ آواز ایوان حکومت تک پہنچاتے تھے کہ مجھے بند کر دو یا میری زباں کو بند کر دو، مجھے بند کر دو یا میری زباں کو بند کر دو، میرے خیالوں کو بیڑیاں پہنا نہیں سکتے۔ حاضرین محفل، ذرا ماضی کے اوراق پلٹیے تو سہی اور بتلائیے اس شخص کا نام کہ جس نے شہر عزیز کے ہر مسائل پر بے باک قیادت کا فرض ادا کیا، کہ جس نے جواں مردی کے ساتھ ہر جمہوری و دستوری کوشش کی۔ یقیناً ایک ہی نام کی صدائے باز گشت سنائی دے گی اور وہ ہے ساتھی نہال احمد۔ جی ہاں، ٹیپو سلطان ٹاور کی بلند و بالا عمارت سے دھاڑنے والے شیر کا نام ہے نہال احمد۔ شہر میں دفعہ 144 لگنے پر جنتا دل آفس کی گیلری سے لٹک کر جلسہ منعقد کرنے والے کا نام ہے نہال احمد۔ اور جی ہاں، جلوس کا پولیس پرمیشن نہ ملنے پر اپنے ایک ورکر کی بارات میں زندہ باد کے نعرے لگوانے والے کا نام ہے نہال احمد۔ بھیما گولی اور پرلاش شرما جیسے جارحانہ فرقہ پرست لیڈران کے ہاتھوں میں لوٹا تھما دینے والے کا نام ہے نہال احمد۔ اور آگے چلیے، تعزیہ کی گزرگاہ پر گنپتی ڈیکوریشن کی دیوار کو لات مارنے اور ہمارے مذہبی رسومات کی ادائیگی میں رکاوٹ دور کرنے والے جانباز لیڈر کا نام ہے نہال احمد۔ بدعنوانی سے پاک شہر کی تشکیل کے لیے جنتا جانثار فورس کی قیادت کرنے والے دبنگ لیڈر کا نام ہے نہال احمد۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے شہر کو سبز روشنی اور سبز جھنڈوں میں لہنا دینے والے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے نہال احمد۔ عوامی خزانے بھرنے کی نیت سے الٹربازی کے تمام چور راستوں کی نشاندہی کرنے والے چوکیدار کا نام ہے نہال احمد۔ کس کس کا ذکر کروں؟ تحریکات، انقلابات، مالیگاؤں کے بانی کی مکمل زندگی اس شعر کی تفسیر تھی۔ جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب۔ عزیزان مالیگاؤں، شہر کی تعلیمی، سماجی، صنعتی اور ثقافتی ترقی کے یہ برگ و ثمر یوں ہی نہیں لہلائے بلکہ مرحوم نہال احمد نے موسموں کے بہت دکھ اٹھائے ہیں۔ سن 1969 میں برجا سوشلسٹ پارٹی کے بینر تلے لیبر آفس کا قیام ہو یا انڈسٹریل سوسائٹی کی معاونت، سن 1971 میں رنگین ساڑی بچاؤ سمیتی ہو یا دیپکا رنگ ساڑی کوآپریٹیو سوسائٹی کی مدد، جھوپڑ پٹی بسائیت سبھا کا پرچم بلند کرنا ہو یا پریڈکسل کی تشکیل، سن 1971 میں مینیمم ویجز ایکٹ پاس کروانا ہو یا اسمبلی کے جاگ ایوان پر دھرنا، مزدور تحریک ہو یا
بابری مسجد بچاؤ کمیٹی ابھی شہر کے بیشتر تعلیمی اداروں کا اجازت نامہ ہر اول دستے میں جس بے باک لیڈر اور شعلہ بیاں مقرر کا نام ذہن میں گونجتا ہے وہ ہے نہال احمد۔ میں ان چند لمحوں میں ان کی زندگی کے کن کن واقعات کا ذکر کروں؟ بس اتنا ہی کہوں گا کہ شکار ماہ کے تذکیر آفتاب کروں، شکار ماہ کے تذکیر آفتاب کروں، کسے میں ترک کروں، کس کا انتخاب کروں؟ افسوس، صد افسوس، آج بابری مسجد کی تعمیر ہو یا NRC اور CAA کی تحریک، پولیس ڈپارٹمنٹ کی زیادتی ہو یا شہر میں گنڈا گردی کا عروج یا پھر پرائیویٹ پاور ہاؤس کی منمانی، ہر ایک کی زباں پر ہے ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہے جسے، مگر یہ ممکن نہیں۔ بس بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہوں کہ آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔